حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو یہ دعا مانگی کہ یا الہ العالمین جب مجھے تیرا وصال نصیب ہو تو وہ جگہ بھی مسجد اقصی ہو. کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وقت آخر کی دعا یہ مانگی کہ یا اللہ وہ مسجد اقصی ہو. اور مسجد اقصی میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے اسرا بھی ہے. ٹھیک ہے، اتنی برکت ہے مسجد اقصی کے اندر. مسلم معاشرہ اگرچہ کسی بھی دنیاوی بحران کا شکار ہو لیکن اس کی قدر و منزلت جو ہے وہ کبھی بھی لوگوں کے ذہنوں سے نکالی نہیں جا سکتی. یعنی اتنی قدر و منزلت ہے مسجد اقصی کی. اللہ تبارک و تعالی عز و جل کے پیارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور جناب لوط علیہ السلام، آپ کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی قوم سے نجات عطا فرمائی، وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، تو ان کو جس سرزمین کی طرف بھیجا گیا وہ سرزمین بھی ملک شام کی ہے. فلسطین میں ان کو بھیجا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، تم جہاد کے لیے تیار ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یاد کرو. اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر کتنی نعمتیں نازل کی. وہ نعمتیں یاد کروانے کے بعد حضرت جناب موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں یا قوم ادخلوا الارض التي، اے میری قوم اس زمین کی طرف نکلو کہ جس زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی مقدس زمین کہتا ہے. یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي، کہ مقدس زمین کی طرف نکلو. اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہوا کے اوپر بھی حکومت عطا فرمائی. اللہ فرماتا ہے کہ جب ہوا ہمارے حکم سے چلتی ہے تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں کہ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ، کہ وہ ہوا ہمارے حکم سے چلتی ہے اور پھر ہم اس ہوا کو حکم دیتے ہیں کہ تو برکت والی زمین کی طرف لوٹ جا. اور وہ برکت والی زمین کون سی ہے؟ وہ برکت والی زمین مسجد اقصی ہے، وہ ملک شام ہے، وہ فلسطین ہے. فرمایا اس طرف تو لوٹ جا. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت لحاظ سے مسجد اقصی کو برکت عطا فرمائی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل نے بہت زیادہ انبیاء کرام کو کثرت کے ساتھ اس کائنات کے اوپر بھیجا. تو اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھیے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب موسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی آئے ان سارے نبیوں کا جو قبلہ ہے وہ خانہ کعبہ تھا. لیکن موسیٰ علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام تک نبیوں کا جو قبلہ ہے وہ بیت المقدس رہا ہے. مسجد اقصی کی طرف انہوں نے نمازیں پڑھی. جب سرکار تشریف لائے ہجرت کے 16 یا 17 ماہ بعد تک بھی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھی جاتی رہیں. لیکن جب بنو سلمہ کی مسجد میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز ادا کر رہے ہیں، یہودی طعنہ دیتے تھے کہ یہ مسلمان نیا دین لے کر آئے ہیں. جب دین نیا لے کر آئے ہیں تو پھر قبلہ بھی نیا لے کر آتے، ہمارا قبلہ کیوں استعمال کرتے ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر اطہر میں بات آئی. اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل نے قرآن مجید کی آیت نازل کی قَدْ نَرَا تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ، کہ اے میرے محبوب ہم آپ کا چہرہ انور بار بار آسمان کی طرف اٹھتا ہوا دیکھ رہے ہیں. اگر میرے محبوب آپ کا ارادہ بن گیا ہے تو رخ پھیر لیں، رخ پھیر لیں. یا اللہ تیری نماز تو پوری ہو لے پھر ہم رخ پھیر لیں گے. میرے رب نے فرمایا پیارے حبیب نماز بعد میں پوری ہوگی، تیری مرضی پہلے پوری ہوگی. گویا کہ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہروں کی بلائیں لیتا ہے میرا خدا. تو اللہ تبارک و تعالی عز و جل میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا چاہتا ہے کہ محبوب اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا قبلہ مسجد
حرام ہونا چاہیے، مسجد حرام کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنی چاہیے، تو نماز بعد میں پوری کر لیجئے گا، قبلہ کی طرف پہلے ہی آپ رخ موڑ دیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کے حکم سے مسجد اقصی سے قبلہ جو ہے یہ مسجد حرام بن گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایو مسجد وضع فی الارض الاول، کہ یا رسول اللہ اس کائنات کے اوپر سب سے پہلی مسجد کون سی بنائی گئی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو سب سے پہلے مسجد بنائی گئی وہ مسجد حرام ہے۔ حضرت ابو ذر کہتے ہیں میں نے پھر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ فرمائیے کہ اس کے بعد کون سی مسجد بنی؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا اے ابو ذر جو دوسری مسجد اس کائنات کے اوپر بنی وہ مسجد اقصی ہے۔ میں نے پھر سوال کیا سونیا ان دونوں کے درمیان کتنی مدت کا فاصلہ ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 40 سال کا، یعنی مسجد حرام کے بعد 40 سال کے بعد حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام نے مسجد اقصی کی تعمیر کی۔ اس امت کے اندر ایک فتنہ برپا ہوگا، وہ فتنہ دجال ہے، اور فتنہ دجال یہ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ ہر نبی نے اپنی اپنی امت کو بتایا کہ اس سے محفوظ رہنا۔ فتنہ دجال اس کائنات کے اوپر صرف 40 دن رہے گا، اور 40 دنوں کے اندر اندر اس کا فتنہ پانی کے ہر گھاٹ پہ پہنچ جائے گا، لیکن اس کے بارے میں ایک نشانی ایسی ہے جو کسی نبی نے نہیں بتائی لیکن میرے آقا بتا کر گئے ہیں۔ سرکار نے فرمایا جو اتنا بڑا فتنہ آئے گا اس کی نشانی یاد رکھنا کہ وہ کانا ہوگا، اس کی ایک آنکھ ہوگی اور اللہ یک چشم نہیں ہے، اللہ یک چشم نہیں ہے۔ میرے حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اس کا فتنہ پوری روئے زمین پر پانی کے ہر گھاٹ پہ پہنچ جائے گا مگر 4 جگہ پہ دجال نہیں جا سکے گا۔ وہ 4 جگہ کون سی ہیں؟ لا یاتیا اربعۃ المساجدہ، کہ جو 4 جگہ ہیں جہاں دجال نہیں جا سکے گا، ان میں سب سے پہلی جگہ جو ہے وہ والمسجد الحرام، مسجد حرام ہے۔ مسجد حرام میں دجال نہیں جائے گا، والمدینہ، اور مدینہ پاک میں دجال داخل نہیں ہوگا، والطوری، اور کوئی طور پہ وہ داخل نہیں ہوگا، اور پھر میرے حضور نے فرمایا والمسجد الاقصی، اور دجال جو ہے یہ مسجد اقصی میں بھی داخل نہیں ہوگا۔ یہی ملک شام کی سرزمین ہے جہاں پہ دجال کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا خاتمہ کر دیں گے۔ لیکن آج دیکھیے وہ ہمارا قبلہ اول جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے اسرا ہے، جہاں کثرت کے ساتھ انبیاء کرام آئے، جس کے ارد گرد اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے، جو شاعر اسلام میں سے ہے، آج اس کے اوپر یہود کا قبضہ ہو چکا ہے، اس کے اوپر قسم پرسی کا عالم چھایا ہوا ہے۔ غزہ کی پٹی پہ کل کی اخبار کے مطابق پانی وہاں ختم ہو چکا ہے، امدادی قافلے وہاں نہیں پہنچنے دیے جا رہے، لیکن یار مسلمان آخر اتنا خاموش کیوں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے، آپ کے سینوں میں ایک امید کی کرن پیدا ہوگی۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یاتیا لا تقوم الساعۃ یوم القیامہ، اتنی دیر تک قیامت قائم نہیں ہوگی جتنی دیر تک مسلمان یہودیوں کے ساتھ قتال نہ کر لیں۔ جب یہودیوں کے خلاف مسلمان قتال کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل مسلمانوں کو فتح عطا فرمائے گا۔ حتی یخبئوا من وراء الحجر والشجر فیقول الحجر والشجر یقول یا مسلم یا عبداللہ هذا یہودی خلفی فتعالی فاغلبہ فاقتلہ۔ حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب یہودی چھپنے کی کوشش کرے گا، وہ کسی پتھر کے پیچھے چھپے یا کسی درخت کے پیچھے چھپے، لیکن وہ درخت اور پتھر مسلمانوں کو پکار کر کہے گا یا مسلم یا عبداللہ، کہ اے مسلمان،
اے اللہ کے بندے ادھر آ، یہ دیکھ یہودی میرے پیچھے چھپا ہوا ہے. الا الغرقد، الا الغرقد، مگر غرقد ایسا نہیں کہے گا. وہ غرقد کون ہے؟ یہ یہود کا ایک درخت ہے، وہ ایسا نہیں کہے گا. جب یہود کا لگایا ہوا پودا وہ ایسا نہیں کہے گا. اس کو ملک شام کے اندر کثرت کے ساتھ کاشت کیا جا رہا ہے. بھائی ان کو یہ کیسے پتا چلا؟ وہ ہمارا دین پڑھتے ہیں، دین پڑھ کے چیزیں اخذ کرتے ہیں. ان کو پتا ہے کہ قرب قیامت میں مسلمانوں نے ہمارے اوپر غالب آنا ہے اور ہم نے کیا کرنا ہے. وہ روک تھام کے لیے غرقد درخت جو ہے اس کی کاشت کر رہے ہیں. تو بھائی وہ تو ہمارے خلاف اکٹھا ہونے کے لیے، ہمارے اوپر حاوی ہونے کے لیے منصوبے تیار کر رہے ہیں. لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ بھائی ہمارا بھی کوئی پلان ہے یہودیوں کے خلاف ایک سازش بنانے کا، یہودیوں کے خلاف پنجہ ان کے اوپر تنگ کرنے کا کوئی سازش ہے؟ ہم نے صرف دین کو مقید کر دیا ہے 5 نمازوں کے اندر. جو 5 نمازیں پڑھے گا اس کا دین کامل ہو گیا. جو قتال کی بات کرے گا، جو جہاد کی بات کرے گا، وہ سیاسی مولوی ہو جائے گا، وہ آپ کو اچھا نہیں لگے گا. لیکن میرے بھائیوں دیکھو وہ قبلہ اول ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے اسرا ہے، وہ انبیاء کی سرزمین ہے، لیکن اس کے اوپر قبضہ ہونے جا رہا ہے. نور الدین زنگی کے انتقال کے بعد حکمرانی کے اوپر فائز یاب ہوئے سلطان صلاح الدین ایوبی. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی بات سن لیں. 15 ہجری میں یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں مسجد اقصی بیت المقدس کے اوپر مسلمانوں کا قبضہ ہوا ہے. پھر حضرت عمر فاروق کی کاری ضرب کی وجہ سے 500 برس تک مسجد اقصی یہ مسلمانوں کے قبضے میں رہے. لیکن حضرت خلافت راشدہ جب خلافت ختم ہو گئی تو پھر کیا ہوا؟ انہوں نے سوچا کہ اب ان کے پاس عمر کوئی نہیں، ان کے پاس ابو بکر کوئی نہیں، ان کے پاس مولا علی پاک کوئی نہیں، کیا کریں؟ ہم ایسا کرتے ہیں ان سے بدلہ لیتے ہیں. پھر انہوں نے لشکر تیار کیے، انہوں نے حملہ کیا جن کو صلیبی جنگیں کہا جاتا ہے. صلیبی جنگوں کے نام سے جن جنگوں کو یاد کیا جاتا ہے وہ جنگیں شروع ہوئیں اور انہوں نے پھر 88 سال کے بعد یہود پھر غالب آ گئے. لیکن پھر جب سلطان صلاح الدین ایوبی یہ حکمران بنے تو انہوں نے 1182 میں حطین کے مقام پر عیسائیوں کے خلاف جنگ لڑی اور اس جنگ میں 30,000 عیسائی مارے گئے اور 30,000 قید کر دیے گئے. اور حطین کو فتح کرنے کے بعد آپ نے رخ کیا بیت المقدس کا اور کہا خبردار ہو جاؤ سلطان صلاح الدین ایوبی آ رہا ہے. سلطان صلاح الدین ایوبی نے 1 ہفتے تک وہاں جنگ چھیڑی. جنگ چھیڑنے کے بعد عیسائیوں نے رحم کی درخواست کی، انہوں نے ہتھیار ڈال دیے، انہوں نے کہا کہ آپ بھاری ہو. سلطان صلاح الدین ایوبی نے نور الدین زنگی کا بنایا ہوا منبر وہ مسجد اقصی میں لائے، اس کو وہاں رکھا اور جو مسجد اقصی ہے اس کی رونقیں بحال ہوئیں. جب اس کی رونقیں بحال ہوئیں اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی. وقت گزرتا گیا لیکن 1967 میں پھر جنگ ہوئی اور انہوں نے پھر مسلمانوں کے اوپر غلبہ پا لیا. مسجد اقصی میں 3.5 گھنٹے تک مسلسل آگ بھڑکتی رہی. پھر سنیے کون سی مسجد کہ جو انبیاء کا مسکن ہے، جس کے ارد گرد اللہ نے برکت رکھی. کون سی مسجد؟ جہاں کثرت کے ساتھ نبی آئے. اس مسجد میں مسلسل 3 گھنٹے تک 3.5 گھنٹے تک آگ جلتی رہی. ایک مینار جل کر راکھ ہو گیا. سلطان صلاح الدین ایوبی کا بنایا ہوا یادگار منبر ہے جو ہے وہ جل کر خاکستر ہو گیا. اتنی بے حرمتی مسجد اقصی کی، شاعر اسلام کی. لیکن ہم تو 5 نمازوں کو اپنا دین سمجھے ہوئے ہیں. ہم اگرچہ مجبور ہیں، ریاست ہمیں حکم نہیں دے رہی کہ آپ وہاں جائیں، لیکن ہم کچھ کر تو سکتے ہیں. کیا کر سکتے ہیں؟ ہتھیار جو ہے ہمارے پاس وہ دعا کا ہے، قلب سمیم کے ساتھ.
اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل یہودیوں کو خاکستر کر دے. اللہ تعالیٰ مسجد اقصیٰ کی رونقوں کو بحال فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں اسلام کا علم بلند فرمائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کی پاک بارگاہ میں یہی میری دعا ہے کہ ہم سب یکجا ہو کر راتوں کو اٹھ کر مسلمانوں کے خلاف دعا کریں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے نا ملک شام، ساتھ ابو عبیدہ بن جراح بھی تھے. راستے میں پانی آ گیا، جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے موزے اتارے اور رکھ لیے اپنے کندھوں کے اوپر. ابو عبیدہ بن جراح کہنے لگے کہ اے امیر المومنین، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ وہ بڑے بڑے آگے وزیر بشیر کھڑے ہوں گے اور آپ ایسا کر رہے ہیں، اونٹنی کے اوپر سوار ہو جائیے نا، گزر جائیں گے ہم. حضرت عمر فاروق نے فرمایا اے ابو عبیدہ بن جراح، اگر اسلام کے ماننے والے کے علاوہ کوئی یہ بات کرتا تو میں اس کو ایسی سزا دیتا کہ یہ سزا امت محمدیہ کے اندر مثال بن جاتی. یہ بات یاد رکھنا کہ جب ہم نے اسلام قبول کیا اتنے حالات ماڑے تھے کہ کبھی ایک وقت کا کھانا ملتا ہے، کبھی نہیں ملتا، کبھی پیٹ پہ پتھر باندھنے پڑتے تھے. لیکن یہ جو آج کیسر و کسرا سرنگو ہو رہے ہیں تو یہ کملی والے آقا کے دین کا صدقہ ہے. اگر ہم یہ حضرت عمر کا جملہ یاد رکھیے گا کہ اگر ہم حضور کے دین کے علاوہ کہیں اور سے عزت تلاش کرنا چاہیں گے تو پھر ہم خاک ہو جائیں گے. آج خاک ہو گئے. حضور کے دین کے علاوہ عزت ہم نے ڈھونڈنا چاہی تو پھر ہم برماندہ ہیں، ذلیل ہو رہے ہیں. اس لیے حضور کے دین کے ساتھ اپنا تعلق جو ہے وہ مضبوط کر لیجئے اور مسجد اقصیٰ کو رونقوں کو بحال کرنے کے لیے جو کوششیں کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو استقامت عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل ان کے اوپر اپنا خاص کرم فرمائے، فضل فرمائے. وآخر دعواہم ان الحمدللہ.